بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فیہن، ان جنتوں میں، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی عورتیں ہیں، اور عورتوں سے مراد یہاں حوریں ہیں، حور عین، جنتی حوریں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نگاہیں نیچے رکھتی ہیں، اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں دیکھتی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی کسی جن نے، ان کو صرف ان کے شوہر ہی چھوئیں گے، شوہر کے علاوہ انہیں کسی جن اور کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ جنتی عورتیں یاقوت اور مرجان موتی ہیں۔ یاقوت اور مرجان یہ انتہائی صاف، شفاف اور قیمتی موتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنتی حوروں کو یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کی سفیدی اگر ان پر 70 جوڑے بھی ہوں تو 70 جوڑوں کے باوجود وہ سفیدی نظر آتی ہے۔ جنتی جوڑے اگر ان کی پنڈلی پر ڈال دیے جائیں 70 جوڑے، تو بھی ان کی پنڈلی کی سفیدی اور اس کا نور وہ ان جوڑوں سے باہر نکلتا ہے، اور ان کی پنڈلیوں کا گودا باہر سے ہی نظر آتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور یاقوت ایسا موتی ہے کہ اگر اس کے بیچ میں دھاگا ڈالا جائے تو وہ باہر سے ہی نظر آتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں بیان فرمایا۔ تو جنتی عورتوں کا، ان حوروں کا حسن ناقابل بیان ہے۔ یہ حوریں جو پیتی ہیں وہ گردن سے نظر آتا ہے، صاف شفاف ہیں، نہ کسی مرد نے انہیں چھوا ہے نہ کسی جن نے انہیں چھوا ہے۔ یہ یاقوت اور مرجان موتی کی طرح انتہائی خوبصورت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ، بھلائی کا بدلہ، إِلَّا الْإِحْسَانُ، بھلائی ہی ہے۔ پہلا جو لفظ ہے الاحسان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ اور شریعت محمدی کی پابندی کرنا ہے، اور دوسرا جو الا الاحسان کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے، اس سے مراد جنت ہے۔ یعنی جو شخص توحید پر قائم رہے گا، لا الہ الا اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا، یہ بھلائی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت اور جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک موقع پر خود حضور علیہ الصلوۃ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ فرمایا، اللہ فرماتا ہے
کہ جسے میں نے توحید کی نعمت عطا فرمائی، اور توحید سے مراد ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جسے میں نے توحید کی نعمت عطا فرمائی تو میں اسے جنت ہی عطا فرماؤں گا۔ توحید کا بدلہ جنت ہے، نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے انسان کو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے، ان الفاظ کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ الفاظ کا اثر، آپ سامنے والے کو گالی بک کر دیکھیں، بکیے گا نہیں کبھی، لیکن اس گالی کا اثر آپ کے دل پہ اترے گا، پریشان ہو جائیں گے، سکون چلا جائے گا، آپ کے نماز کی عبادات کی جو لذت ہے وہ چلی جائے گی۔ گندی بات سے، گندے الفاظ سے، لڑائی جھگڑے سے عبادات کی لذت چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس زبان سے اگر بندہ اچھی بات کہے، کلمہ طیبہ کہے، ذکر و اذکار کرے، تو ذکر و اذکار کی وجہ سے دل میں اطمینان اور سکون داخل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا سکون ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرے، اور اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد ضرور کرے۔ کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ اپنی زندگی کے اندر ہی کلمہ طیبہ پڑھ لے کہ اس کی خاص برکتیں ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے، یعنی جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور حضور کی شریعت پر عمل کیا تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا بیان ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دو جنتوں کے علاوہ جنتان، 2 جنتیں اور ہیں۔ پیچھے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جنتان، آیت نمبر 46 میں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، وہ اعلیٰ جنتیں ہیں، 2 اعلیٰ جنتیں۔ ان اعلیٰ جنتوں کی نعمتیں بھی بڑی اعلیٰ ہیں۔ ان 2 اعلیٰ جنتوں کے علاوہ بھی مزید 2 جنتیں ہیں۔ اب یہ جو 2 جنتیں ہیں جن کا اب ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 62 سے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 جنتوں کے علاوہ وہ 2 جنتیں جو اللہ اپنے سے ڈرنے والے کو عطا فرمائے گا، 2 جنتیں اور ہیں۔ تو یہ جو 2 جنتیں یہ کس کے لیے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ 2 جنتیں بھی اللہ اپنے فضل سے اپنا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ 2 اعلیٰ جنتیں بھی، اور ان سے جو درجے میں کم ہیں یہ 2 جنتیں بھی، یہ 4 جنتیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو اوپر جنتوں کا بیان ہے، اعلیٰ نعمتوں کا بیان ہے، وہ 2 جنتیں تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو سابقون الاولون ہیں جن کا سورہ واقعہ میں ذکر آئے گا، مقربین، وہ تو اللہ کے مقرب بندوں کے لیے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے سابقون الاولون ان کے لیے ہیں، والسابقون السابقون۔ اور اب جو 2 جنتوں کا بیان کیا جا رہا ہے یہ اصحاب یمین یعنی عام جنتیوں کے لیے ہیں، دائیں ہاتھ والے جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور ان 2 جنتوں کا بیان بھی سورہ واقعہ میں بھی کیا جائے گا۔ سابقون السابقون کو جو جنتیں دی جائیں گی ان نعمتوں کا، پھر اصحاب یمین کو جو جنتیں دی جائیں گی ان نعمتوں کا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 جنتوں کے علاوہ جو اللہ خاص بندوں کو عطا فرمائے گا، جنتان 2 جنتیں اور ہیں جو اللہ انہیں ہی عطا فرمائے گا، یا ان کے علاوہ جو عام جنتی ہیں انہیں یہ جنتیں دی جائیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، یہ دونوں جنتیں انتہائی سبز ہوں گی، ہری۔ مُدْحَامَّتَانِ، انتہائی سبز، سیاہی مائل۔ جب بالکل انتہائی سبز ہو جو سیاہی مائل ہو تو اسے کہتے ہیں مدحامتن، انتہائی سبز جو سیاہی مائل ہو۔ فرمایا وہ 2 جنتیں ایسی ہیں کہ ان میں سبزہ ہی سبزہ ہوگا، اور اس قدر سبزہ ہوگا کہ اس سبزے کی کثرت کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ جیسے سیاہی ہے۔
مدہامتان انتہائی سبز سیاہی مائل، وہ دونوں جنتیں ہیں، یعنی ان دونوں جنتوں میں سبزہ زیادہ ہوگا. اور پچھلی جو دو جنتیں تھیں اس میں فرمایا تھا من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں، تو وہ اعلیٰ جنتیں ہیں، اس کے مقابلے میں ان سے یہ درجے میں کم ہیں یہ والی جنتیں. یہ عام جنتیوں کے لیے ہیں جیسا کہ ایک قول ہے. مدہامتان انتہائی سبز سیاہی مائل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ہیں، نَضَّاخَتَانِ ابلتے ہوئے. ان دو جنتوں میں جو چشمے ہیں نَضَّاخَتَانِ، وہ زمین سے ابل رہے ہوں گے، زمین سے پھوٹ رہے ہوں گے. اور پچھلی جو دو جنتیں تھیں اس میں جو دو چشموں کا بیان تھا اس میں فرمایا تھا عینان تجریان، وہ دو چشمے جاری ہیں. وہ فرمایا کہ وہ جنت الفردوس سے جنت میں اتر رہے ہوں گے، جنت الفردوس میں عرش الہی سے اتر رہے ہوں گے. وہ اعلیٰ چشمے ہیں، وہ عرش الہی کے نیچے سے جنت میں اتر رہے ہوں گے، اور یہ دو چشمے جنتی زمین سے پھوٹ رہے ہوں گے. فیہما عینان نضاختان، ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ہیں جو ابل رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان دونوں جنتوں میں پھل ہیں. وَنَخْلٌ، اور کھجور ہیں. وَرُمَّان، اور انار ہیں. کھجور اور انار کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، خاص پھل ہیں یہ، ان کی خاص برکتیں ہیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر جو بھی انار ہے، جو بھی انار، دنیا کے ہر انار کے اندر جنت کے انار کی پیوند کاری ہوتی ہے. یعنی آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ جنتی انار کے اندر کچھ نہ کچھ، دنیاوی انار کے اندر کچھ نہ کچھ جنت کا حصہ ہوتا ہے، جنتی انار کا. یہ حدیث میں فرمایا گیا. فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی میں خون کی کمی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ایک مکمل انار لے اور اسے چھیلے اور اس کا ایک ایک دانہ وہ کھا لے، ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرے، ایک دانہ بھی ضائع نہیں، مکمل انار وہ کھا لے تو انشاءاللہ اس کی خون کی کمی پوری ہو جائے گی. پورا کا پورا انار کھائے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو. فیہما، ان دونوں جنتوں میں فاکہۃ پھل ہیں، ونخل، اور کھجور ہیں، ورمان، اور انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری ہر نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما. ہمیں ہر آفت سے، مصیبت سے، غم سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، آندھیوں سے، قحط سے، ہر نقصان سے تیری حفاظت، تیری پناہ عطا فرما. ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، تیرا ڈر اور تیرا خوف نصیب فرما.